اسی آستانے سے تو وہ احباب جو ہیں وہ آپ اپنی اولادوں کو اس طرف ترغیب دیں اور بچوں کو اس دارالعلوم مدنی کے اندر داخل کروائیں تاکہ وہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو۔ تو تلاوت قرآن مجید کے لیے ملتمس ہوں حافظ القاری مدثر حنیف منظر حنیف نائم محسن حنیف قادری نوری صاحب سے، حافظ محسن حنیف قادری نوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید کی سعادت نصیب فرمائیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہدیہ نعت بھی، نعت شریف کے چند اشعار بھی اسی کے ساتھ ہی وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم درود پاک باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ بتائی ہے، بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، رکھ لیا برم تیرا آمینہ کے جائے نے، رکھ لیا برم تیرا آمینہ کے جائے نے، ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، عرس سید محمد مدنی گیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری نشست کا آغاز تلاوت اور نعت سے ہو چکا۔ خطابات کا سلسلہ ابھی بھی بڑا طویل ہے، علماء برادران طریقت بہت زیادہ ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، لہذا جتنا وقت عرض کر دیا جائے اسی وقت کے اندر اپنا موضوع اور حاضری کو سمیٹ لی جائے۔ اب میں دعوت اظہار خیال دے رہا ہوں جناب جی، تو پہلے خطاب سے پہلے ہمارے برادر طریقت جناب محترم ولایت قادری صاحب کو کلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کلام مسلم فرماتے ہیں وَيَا دِلَا کر یاد خدا
تے غفلت چھوڑے اے تھائیں او دل تو نہ بلائیں ہرگز تے قبراں والیاں جائیں تے میاں زندگی سمجھے غنیمت بندیا تے کر لے یاد الہی او خبر نہیں تو کس ویلے او ایتھوں ہونا راوے تے اے عزیزاں وہی اے نصیحت تے یاد رکھی تو اے میرے تاج آخرت خداوند تعالی تے ہچھی کر دے اوے تیرے او میاں ہر دن پڑھے قرآن تو سمجھے تے لوکاں نوں سمجھاویں او نال محبت اے بھلیاں تاویں تے راہ خدا دے اے لاویں او میاں پاویں کم ہزاراں ہون تے غفلت کدی نہ اوے کریے پنجے وقت نماز ہمیشہ تے نال جماعت دے پڑھیے تے یا رب وچ درگاہ تیری دے تے عرض معصوم گزارے سنگ نبی تے ویال نبی دا تے دیویو حشر دیاڑے جناب مولانا احمد حسن قادری نوری صاحب حویلی لکھا والے وہ نظر نہیں آ رہے، ان کا خطاب ہونا تھا، چلیں. اور ان کے بعد مولانا مفتی احمد علی امانت علی سرداری صاحب وہ بھی تشریف نہیں رکھتے، تو اب مولانا محمد خان قادری نوری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. مولانا محمد خان قادری نوری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت والے دن دنیا کی تمام رشتہ داریاں، تمام دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. وہ دوستیاں جو مال و زر پر قائم ہیں، وہ دوستیاں جو باہمی تعلقات اور تجارت پر قائم ہیں، وہ تمام کی تمام دشمنیوں میں بدل جائیں گی. اور ایسی بھی رشتہ داریاں جو خونی رشتوں پر مبنی ہیں، وہ رب کائنات کا قرآن پاک فرما رہا ہے وہ کہ قیامت والے دن یہ ساری دوستیاں، ساری رشتہ داریاں یہ دشمنی میں بدل جائیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایسی بھی کیا صورتحال ہوگی کہ ساری دشمنیاں، کہ ساری جو دوستیاں ہیں، ساری رشتہ داریاں ہیں، یہ دشمنی میں بدل جائیں گی. تو صورتحال یہ ہوگی کہ وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی بخشش اور مغفرت کی پڑی ہوگی،
میزان لگا ہوا ہوگا، نامہ اعمال تل رہا ہوگا، کسی کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی، کسی کے نامہ اعمال میں 2 نیکیوں کی کمی رہ جائے گی، کسی کے نامہ اعمال میں سینکڑوں یا ہزاروں نیکیوں کی کمی رہ جائے گی، تو اس کے لیے وہ مارا مارا پھرتا رہا ہوگا۔ دوست کے پاس جائے گا کہ تو میرا بہت اچھا دوست تھا، دنیا میں میرے کام آتا تھا، آج میں جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے اتنے نیکیوں کی ضرورت ہے، لہذا مہربانی کر کے مجھے کو نیکی عطا کر دو۔ لیکن آگے سے جواب آئے گا لا اليوم، آج کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اسی طرح جو خونی رشتہ دار ہیں، والدین کے پاس ان کے بچے آئیں گے کہ ابا جان، امی جان، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، والہانہ محبت کرتے تھے، لیکن آج میرے میزان میں اتنی کمی ہے نیکیوں کی، آج ہمیں نیکیاں عطا کر دیں تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ سکوں۔ لیکن آگے سے یہی جواب آئے گا لا اليوم۔ اسی طرح والدین بھی اولاد کے پاس جائیں گے کہ بیٹا، ہم نے تیری بہت پرورش کی، تیری خاطر ہم نے بہت زیادہ کام کیا، آج ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کمی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، بیٹا آج ہمیں کچھ نیکیاں عطا کر دو۔ تو آگے سے بیٹا کہے گا، اولاد کہے گی ابا جی، اماں جی، آج ہم خود جہنم میں جا رہے ہیں، آپ کو کہاں سے نیکیاں دے؟ لا الجوم۔ اور قرآن پاک میں یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ اس دن یفر المرء من اخی، کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ وہاں کوئی زمین کا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی زر کا معاملہ نہیں ہوگا، صرف اس لیے دوڑے گا کہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ بھائی کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر نا بھائی رستہ بدل لے گا، اس لیے کہ پتہ ہے کہ نیکیاں مانگنی ہے۔ اولاد والدین سے بھاگیں گے، والدین اولاد سے بھاگے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رب کائنات، یا کریم رب، تو بتا تو صحیح، کیا ساری رشتہ داریاں، ساری قرابتیں، ساری نسبتیں ہی وہاں پر دشمنیوں میں بدل جائیں گی؟ کیا کوئی کام نہیں آئے گا؟ رب کائنات نے فرمایا نا، اسی آیت مقدسہ کے آخر میں فرمایا الا المتقین، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے قرابت دار ہیں، جن کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے، ان کا رشتہ ادھر بھی کام آ جائے گا، ان کی دوستی ادھر بھی کام آئے گی، میرے جو ولی ہیں وہ تمہارے ادھر بھی کام آ جائے گا۔ اور قیامت والے دن رب کائنات اپنے ولیوں کو اور ان کے ساتھ جو نسبت میں بندھ گئے، جو ان کے ساتھ جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، رب کائنات کا قرآن پاک فرما رہا ہے، وہ عرض کریں گے، رب کے کائنات فرمائے گا یا عبادی، اے میرے بندو آ جاؤ میرے پاس، جو ان کے ساتھ نسبت میں تعلق رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ بیعت میں تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ قرابت رکھی ہے، آؤ آج تم اور تمہارے ساتھی سب جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس لحاظ سے مالک کائنات ان اولیاء کرام کو بھی اور ان کے ساتھ قرابت داروں کو بھی، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو بھی ان اولیاء کے صدقے جہنم میں داخل کر دے گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات ان اولیاء کرام کا فیضان ہمارے دلوں پر جاری و ساری فرمائے۔ مالک کائنات قبلہ شاہ صاحب کے علم میں، عمل میں، روحانیت میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب جناب ملتمس ہوں عزت مآب واجب و تکریم برادر طریقت حضرت مولانا قاری محمد اشرف قادری نوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، فرمائیں، اور اپنے مرشد کریم کے شہزادہ کے عرس پر اپنے مشائخ کی باتیں ہمیں سناتے ہیں جناب مولانا محمد اشرف قادری نوری۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین
اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام باوز بلند صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ میرے پیر دی ایک نشانی سی او مدنی پیر گیلانی سی میرے پیر دی ایک نشانی سی او مدنی پیر گیلانی سی سونا مکھڑا تے اکھ مستانی سی او مدنی پیر گیلانی سی او سید ایک دلارا سی اپنی ماں دا ایک سہارا سی اپنے باپ دے دل دا جانی سی او مدنی پیر گیلانی سی میرے پیر دی ایک نشانی سی چھوٹی عمر تے سال 18 سن چھوٹی عمر تے سال 18 سن او بیٹھ دے ہن وچ 11 سن انہاں کیتا قرآن زبانی سی میرے پیر دی ایک نشانی سی او مدنی پیر گیلانی سی سونا مکھڑا تے اکھ مستانی سی او مدنی پیر گیلانی سی حضرات گرامی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگوں ساتھیوں سب نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اج دی یہ سالانہ عرس پاک دی عظیم تقریب میرے تے تواڈے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت بدر المشائخ فخر سادات الحاج پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے لخت جگر سب زیادہ والی شان حافظ القاری پیر سید محمد مدنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی یاد دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دی صدارت میرے پیر و مرشد دے نواسے سرکار دے منظور نظر پیر طریقت عزت ماب صاحبزادہ پیر سید سلیمان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نگرانی صدارت فرما رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاڈا تے میرا آنا جانا انہاں شہیداں دا برکت دے نال اپنی بارگاہ چ اللہ قبول فرمائے میرے تو پہلے علامہ پیر اجمل قادری دامت برکاتہم العالیہ واز فرما رہے سن تے مینوں اپنے پیراں دے جلوے نظر آ رہے سن
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਕ ਸਾਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹਾਂ। انشاءاللہ اس بزم دے اندر عرس پاک دی تقریب دے اندر جیڑا خصوصی خطاب ہے یہ بھی میرے پیران دی نظر ہے، آپ دا فیض ہے۔ جس شہر دے وچ میری آپ نے ڈیوٹی لائی اس شہر دے نہیں بلکہ پورے ملک دے وچ مننے ہوئے عالم دین علامہ مولانا ثاقب رضا صاحب تشریف لے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ انہوں دا بھی خطاب ہوئے دا، انہوں میرے پیران دی ظاہری زندگی دے اندر آپ دی صدارت خطاب کیتا اور میرے پیران دی زیارت بھی کیتا جامعہ مسجد طوبہ دے اندر۔ تو میں ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس استانے دے نال سن سب نو وابستہ رکھے تے اس استانے دا فیض اللہ قیامت تک جاری رکھے۔ میں ایت قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے، حالانکہ موضوع میرا اولیاء اللہ دی فضیلت دے مطابق سی، لیکن مینوں معلوم ہوندا ہے کہ میرے پیران دا حکم آ گیا ہے کہ تو پیر بھائیاں نو بھی گل دس جیڑی اس استانے دے نال وابستہ ہے۔ اور ہمیشہ میرے پیرو مرشد تے تواڈے اے ایت پڑھتے سن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس دا معنی ہے کہ تحقیق اللہ نے جن تے انسان پیدا ہی اس واسطے کیتے نے کہ میری بندگی کریں، اور میرے تے تواڈے پیرو مرشد زندگی دے ہر لمحہ تے سانو اے پیغام دیتا ہے۔ آج جس شخصیت دا اے عرس پاک ہے، آپ دی جدو ولادت ہوئی ہے، میں اپنے پیران دی زبانی یہ بیان کرن لگا تو تواڈے تے میرے پیرو مرشد مسجد دے اندر جلوہ فروز سن اور اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے تے حضور تے درود پڑھ رہے سن۔ اسی انہاں پیران دے مرید ہاں، میں زندگی دا حصہ انہاں نال گزاریا ہے، اور بڑی طبیعت آپ دی نساز سی پنڈی بٹیاں دے علاقے چ، تے میں اپنے مرشد نو ویکھیا کہ انہاں دی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، فرض تے دور دی گل ہے نا، اور میں اپنے مرشد نو ویکھیا زندگی دے اندر نماز تے فرض ہے، نماز تے ضروری ہے، لیکن تیرے تے میرے مرشد دی آخری لمحات آخری گھڑیاں دی گل نہیں پیا کردا، زندگی دے اندر جماعت بھی قضا نہیں ہوئی۔ آپ ہر وقت عالم دین نال رکھ دے سن، انہوں نے کہتے ہیں میاں جماعت کراؤ، اگلی جماعت گئی ہے تے، اور یہ او ہستی او شخصیت دا عرس ہے جن دی ولادت ہوئی ہے تے انہاں دے والد گرامی اللہ دے گھر وچ اللہ دی عبادت کردے پے۔ دائی آئی گھر تو اس آکھیا پیر جی تانوں مبارک ہوئے، پیر جی تانوں پتر ہوئے تے خوشی ہوندی ہے۔ پھر ضعیفی دا پتر، پھر سید ایسا لجپال تے سخی حضور غوث پاک دا دوترا پوترا۔ تو میرے قبلہ حضرت صاحب لوگ نو پترا دی جناب جدو خبر مل دی ہے تے او خوشی دے ہور رخ کر لیندے نہیں، لیکن تیرے تے میرے پیرو مرشد رب دی بارگاہ چ دعا کیتی، آکھیا الہ العالمین اے پروردگار عالم تو مینوں بیٹا عطا کیتا ہے، میں تیرا بندہ ہون دے ناطے نال، تیرے یار دا نواسا ہون دے ناطے نال، سید ہون دے ناطے نال مولا تیری بارگاہ وچ دعا کرنا وا میرے بیٹے نو حافظ قرآن بنا دیویں۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد دی زبان تو گل نکلی کدی اللہ رد کردا۔ لاہور دے اندر ایک پیر بھائی آ کے حضور ہے تسی گل کیتی ہے، میں بڑا ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا میں گل کیتی ہے، مجھے پتہ ہے میرا مالک میری گل موڑ دے ہی نہیں۔ آپ نے دعا کیتی ہے یا اللہ میرے پتر نو حافظ قرآن بنا دے۔
ਦੁਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੈਯਦ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਬੋਲਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਪੜਿਆ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਅਸਤਾਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਇੱਕ ਜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਔਰ ਨੀਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਆਂਦੇ ਆ ਮੀਆਂ ਮਦਨੀ ਉਹ ਸੈयद है जिन्हों बरुई आई है, दाढ़ी मुबारक आई है, जिस कैंची भी नहीं लवाई। नीरे हाफिज नहीं सन। मेरे पीर दसते ने कि मैं दादा अली अजमेरी दी मस्जिद तहज्जुद दी गरज वास्ते गया, रात का हिस्सा सी, तो मैं आख्या अजे छोटा है फिर बेदार कर लांदा। जे मैं इंज सलाम फेरिया पिछों वेख्या ते मेरा बेटा भी दादा अली अजमेरी दी मस्जिद तहज्जुद गुजार हो नमाज पढ़ रहा है। रब्बुल आलमीन फरमाया है मैं तुहानू कली इस वास्ते मेरी इबादत करा। मेरे पीरो मुर्शद अक्सर शेर पढ़ते सन, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। ऐ बंदगिया तेरी जिंदगी दा उस दा मुल पाउणा है जेड़ी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत च गुजर गई, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे जिक्र च गुजर गई। ओ जिंदगी तेरे वास्ते शर्मिंदगी होवेगी, कब्र च भी हशर च भी दुनिया ते भी। जिस जिंदगी दे उत्तर तू अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा विरद और जिक्र ना कीता, इताअत रसूल च ना गुजारी। साडे ओ पीर ने ओ अस्ताना है जिन्ना खुद भी अमल करके विखाया है और दीन दे उत्ते चलण दा पैगाम दिता है, हुक्म दिता है। आप फरमांदे सन मियां मैं ख्याल करदा सा मेरा बेटा तुहानू तबलीग करेगा, लेकिन अल्लाह नू मंजूर ही इंज सी, वक्त आ गया दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह मेरे तो कम लूगा। इस वास्ते दुनिया आरजी है, मियां हमेशा रहने वाली जगह नहीं। तो ये दुआ कोई आम दुआ नहीं बल्कि सैयद दी दुआ है, जेड़ा इस दुआ विच भी शामिल हो गया, जेड़ा इस तकरीब विच भी शामिल हो गया और शामिल होने वाले दा भी बेड़ा पार हो गया। मैं दुआ करना अल्लाह ताला इस आस्थाने नू आबाद रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह बारकल्लाह। अब बिला तखीर आपके नारों की गूंज में मुल्तमिस हों अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब खतीब मस्जिद हाजा कि वो आएँ और अपने मलफूजात से नवाजें। नारे तकबीर, जो उनके नारे का जवाब दीजिए। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, आस्ताना आलिया चकसादा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुहु लिल्लाहि तआला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम दोस्त एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफल, जीनत महफल, पैकर इखलास व मोहब्बत, फ़ख्र सादात हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद सलमान शाह साहिब ज़ेब सज्जादा आस्ताना अलिया हाज़ा और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन, जिस तरह की आपके इल्म में है कि आज आस्ताना अलिया हाज़ा पे हम सब लोग फ़ख्र सादात हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मदनी शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह आपके सालाना उर्स मुक़द्दस के मौका पर हम सब लोग हाजिर हैं। ये बात मुसल्लिमा हकीकत है कि यहाँ पे सिर्फ आना ही लाजवाब नहीं बल्कि यहाँ पे सांस लेना भी सवाब लगता है, इसलिए
کہ ہمارا مسلک حق اہل سنت والجماعت وہ پیارا سچا اور سچا مسلک ہے کہ جو نسبت والا ہے، اور نسبت والا ہی قسمت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جہاں پہ اللہ کا کوئی بھی پیارا تشریف رکھتا ہے وہاں پہ ہمارے لیے جانا باعث نجات بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ جہاں پہ ایک پیارا بیٹھا ہو تو وہاں پہ جانا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ یہاں پہ اگر دائیں بائیں دیکھیں تو اللہ کے پیاروں کا بہت بڑا ہجوم آپ کو نظر آئے گا۔ کئی نسلوں سے یہاں پہ بڑے بڑے اولیاء، علماء، صلحاء، جن کے آستانے، جن کے مزارات کے سائے کے نیچے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ میں بطور حاضری صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس بھی عرس مقدس کی نشست میں جائیں، ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ اللہ کے ان پیاروں کا جینا بھی بے مثال ہے اور ان کا مرنا بھی بے مثال ہے۔ نہ تو ان کا جینا ہمارے جینوں کی طرح ہے، نہ ہی ان کا مرنا ہمارے مرنے کی طرح ہے۔ ان کا جینا بھی بے مثال اور ان کا مرنا بھی، سب بولو، ان کا مرنا بھی بے مثال ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چند جہلاء کو ایک فرق لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یار زندگی میں تو ہم ولیوں کی عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، ان کی خدمت کریں، ہمیں کچھ ملے گا۔ جب منو کے حساب سے مٹی اوپر پڑ جائے پھر وہ تیری مدد کو کیسے آئیں گے، کیسی تیری پہنچ کو آئیں گے، کیسے تیری مدد کریں گے، کیسے تیری فریاد سنیں گے؟ میں نے کہا مولانا ہم تیری بات مانیں یا رب کے قرآن کی بات مانیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ مسئلہ سمجھ آنا یا نہ آنا ضروری نہیں۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے ولیوں کی شان کو ماننا ضروری ہے۔ اگر جاننے لگے تو جان سکتے، کیوں؟ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے کہا تھا حضرت آصف بن برقیہ کو کہ جناب کتنی جلدی تخت لاؤ گے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا ہے اللہ کے نبی اجازت دینا آپ کا کام ہے، اور آنکھ چپکنے سے پہلے پہلے تک تمہارے قدموں میں لانا تمہارے غلام کا کام ہے۔ اب یہ بات آپ نے سن رکھی ہے بارہا۔ اب یہ اللہ کے ولی کے ظاہری زندگی کا واقعہ ہے یا قبر میں جانے کے بعد کا واقعہ ہے؟ بولو تو صحیح بھائی، ظاہری زندگی کا ہے نا، کہ ظاہری زندگی میں کہا، اور پھر صرف کہا نہیں بلکہ تخت لا کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب اگر اس واقعہ کو بھی سامنے رکھو اور اللہ کے اس اعلان کو بھی سامنے رکھو، اللہ فرماتے دنیا والو تم یہ جینا دیکھ رہے ہو کہ آنے بعد میں تخت لا سکتے ہیں، تم اس طاقت کو دیکھ سکتے ہو کہ اتنی جلدی اتنا بڑا تخت لا سکتے ہیں۔ فرمائے اس بھول میں نہ رہنا، یہ ظاہری زندگی ہے، اور مرنے کے بعد ہم ان کو اس سے اعلیٰ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ مطلب پتہ کیا ہے؟ اگر ظاہری زندگی میں اتنی طاقت ہے تو مرنے کے بعد جو اعلیٰ زندگی رب نے دی ہے اس زندگی میں کتنی طاقت ہو؟ صرف تیری اور میری سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے۔ میں یہی پیغام دے رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بات عرض کرتا۔ میں نے صرف ایک ہی بات آپ لوگوں تک پہنچائی، اللہ کے ولیوں کی عقیدت سینوں میں رکھو، محبت سینوں میں رکھو، اس لیے کہ ان کی نسبت ہماری قسمت کو بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب انداز میں خطیب مسجد حاضہ علامہ محمد ارشد نقشبندی صاحب آپ کو واعظ فرما رہے تھے۔ اب حاضرین آج کی نشست، دوسری نشست ابھی ختم ہوتی ہے، 15-20 منٹ ہیں، آپ لنگر خانے تشریف لے جائیں، لنگر شریف کریں، اور مغرب کی اذان ہو تو تشریف لائیں۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد بیان شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔